ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيب قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى محترم حضرات میرے دینی بھائیوں خواتین اسلام میری ماں اور بہنوں آج عید کا دن ہے ہم تمام مسلمان اپنے دو تہواروں میں سے پہلا تہوار عید الفطر منا رہے ہیں یہ عید الفطر رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے طور پہ ہم مناتے ہیں محترم حضرات کہ ہمارے تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ سادگی والے تہوار ہیں اس میں نہ ہی آپ کو ہنگامہ ملے گا نہ ہی اس میں ناچ گانے کی رسمیں ہیں اور نہ ہی اس میں آپ کو فتنہ و فساد ملے گا ہمارا دین دین اسلام ہے یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے اور اسی رب نے یہ دو تہوار دیے جو سادگی والے تہوار ہیں محترم حضرات رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوش رمضان کا مقصد تھا کہ انسان کو ہم متقی اور پرہیزگار بنائیں لعلکم تتقون اے انسانوں تاکہ تم روزے رکھ کر کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ تم تراویح پڑھ کر کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ زکوٰۃ صدقات عطیات صدقۃ الفطر ادا کر کے تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ اعتکاف میں بیٹھ کر ایک رب واحد کی عبادت کر کے تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بندے بن کر کے زندگی گزاریں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ جو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے اس سے ہم کو کیا ملے گا میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا یہ جنت جس کو ہم وارث بنانے والے ہیں ان لوگوں کو جو متقی اور پرہیزگار ہیں اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے روز پرسرات قائم کرے گا اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا تم میں سے ہر شخص کو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ عالم ہو جاہل ہو انسان اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر شخص کو اس پرسرات کے اوپر سے گزاریں گے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے اس نے لازم کر دیا ہے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اس سے نجات کو لوگ پائیں گے اللہ فرماتا ہے ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے پھر ہم ان لوگوں کو پرسرات پار کروا دیں گے جو تقویٰ شعار ہوں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے ونذر الظالمين فيها جثيا اور جو لوگ ظالم ہوں گے جو گمراہ ہوں گے منمانی زندگی گزاریں گے گناہوں کا بوجھ لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم کی روایت میں پوچھتے ہیں اتدرون من المفلس اے صحابہ کرام بتاؤ مفلس کون ہے غریب کون ہے قلاص کون ہے میرے دوستو صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع مفلس شخص وہ ہے غریب وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ
میرے صحابہ، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو کل قیامت کے روز نماز لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، وہ بوجھ لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا گٹھڑ اس کے پاس ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یہ جو نمازی ہے کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان تراشی کی ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، جو لوگوں کو اس نے مارا پیٹا تھا، جن کو گالی دیا تھا، جن کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا، ایسے دعوے دار کل قیامت کے روز کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے حساب مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز جو نمازی ہوگا، جو روزے دار ہوگا، جو جس نے زکات دی ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی جو نیکیاں تھیں دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ایسے ہی بہت سارے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، تمام نیکیاں دعوے داروں میں تقسیم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار اپنے باقی رہیں گے۔ میرے دوست، پھر کیا ہوگا؟ أُخِذَ مَنْ خَطَايَاهُمْ، أُخِذَ مَنْ خَطَايَاهُمْ، پھر کیا ہوگا؟ جو دعوے دار تھے ان کے گناہ اس نمازی کے اوپر، اس روزے دار کے اوپر، یہ جو جس نے زکات دیا تھا اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر ایسے شخص کو جہنم کے اندر آدھے منہ پھینک دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہم جد و جہد، محنت و مشقت سے نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے برے اخلاق، بدزبانی کی وجہ سے ہماری نیکیاں کل قیامت کے روز ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنی زبان کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارہ الہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو عبادات کیے ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، آج عید کا دن ہے، ہماری خوشیوں کو اور دوبارہ کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ ہمارے گھر والے دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو بار الہ تو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم